ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر ادعوني ربكم فاستجب لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مات الإنسان فانقطع عمله إلا من ثلاثة صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له وفي مقام آخر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هدية الأحياء إلى الأموات الاستغفار لهم آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله وأصحابه أجمعين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم۔ مختصر حمد و صلوات کے بعد آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں سورہ بنی اسرائیل کی آیہ مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ آپ بھائیوں نے، دوستوں، بزرگوں، نوجوانوں نے سماعت کی سعادت حاصل کی۔ دعا ہے اللہ رب العزت مختصر وقت میں حق گوئی کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔
اللہ جل وعلا کریم سننے سنانے کے بعد ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ سامعین گرامی قدر، پچھلے جمعۃ المبارک کو ایصال ثواب کی شرعی حیثیت پر ہم نے گفتگو کی تھی، اور آج بھی اسی موضوع کو آگے بڑھاتے ہوئے ایصال ثواب کی قرآن و حدیث کی روشنی میں شرعی حیثیت اور کسی انسان کے انتقال کے بعد، اس کے وصال کے بعد اس کی اولاد پر جو حقوق رہ جاتے ہیں، آج ہم اس کا ذکر کریں گے۔ قرآن مجید فرقان حمید نے ہر انسان کو اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تمہارے رب نے یہ حکم دیا کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو، اور اپنی عبادت و ریاضت کے حکم دینے کے فوراً بعد ارشاد فرمائے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آؤ۔ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، اور اگر تمہارے سامنے تمہاری حیات میں، تمہاری زندگی میں دونوں یا ایک بڑھاپے کے حالت کو پہنچ جائیں، فلا تقل لہما اف، انہیں کبھی بھی اف تک بھی نہ کہنا، وقل لہما قولا کریما، بلکہ بڑی تعظیم کے ساتھ ان سے بات چیت کرنا، واخفض لہما جناح الذل من الرحمت، ان کے لیے عاجزی کے بازو کو بچھا کے رکھنا نرم دلی سے، وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنا کہ اے پروردگار عالم، میرے والدین پر رحم و کرم فرما، کما ربیانی صغیرا، جیسا کہ انہوں نے ہمارے بچپن کے حالت میں ہمارے اوپر رحم و کرم کیا۔ قرآن مجید فرقان حمید انسان کی زندگی کے لیے ماں کی گود سے لے کر قبر کی کوٹڑی تک ایک ضابطہ حیات ہے، دستور العمل ہے، اور اس کے اندر زندگی کے تمام تر شعبہ جات سے متعلق مسائل قرآن مجید فرقان حمید کے اندر موجود ہیں۔ کوئی مسئلہ، کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جس کا ذکر اللہ تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں نہ فرمایا ہو۔ خود رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے وَلَا أَصْغَرَ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، نہیں ہے کوئی چھوٹی سے چھوٹی چیز یا بڑی سے بڑی چیز مگر اس کا ذکر ہم نے قرآن مجید فرقان حمید میں کر دیا۔ اور ایک مقام میں فرمایا وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، کوئی تر سے تر چیز، خشک سے خشک چیز نہیں ہوگی مگر اس کا ذکر ہم نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر کر دیا، جس کا مطلب یہ ہے کائنات کے اندر
جس چیز کا وجود ہے ہر اس چیز کا ذکر بھی قرآن میں موجود ہے۔ جس چیز کا قرآن میں ذکر نہیں ہے سمجھ لو اس کا کائنات میں وجود ہی نہیں ہے، ورنہ کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ اللہ جل مجدہ الکریم نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ذکر نہ فرمایا ہو۔ یہ ہماری غفلت، ہماری کوتاہی ہے، ہماری بد نصیبی، ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم صحیح معنوں میں قرآن مجید فرقان حمید کا مطالعہ نہیں کرتے، ان کے معانی، ان کے مطالب، ان کے مفاہیم، اس کے رموز و اسرار کے اندر ہم غوطہ زن نہیں ہوتے۔ یہ ہماری اپنی بدقسمتی ہے، یہ ہماری کاہلی، ہماری سستی ہے جو کہ ہماری طرف منسوب ہوتی ہے، ورنہ تو صحابہ کرام علیہ رضوان میں سے سیدنا حضرت علی کے مرتضیٰ شیر خدا کو دیکھیں، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ لو ضاع علی عقال بعیر لوجدته فی القرآن المجید، اگر میرے اونٹ کی نکیل بھی گم ہو جائے میں اسے بھی قرآن مجید فرقان حمید سے تلاش کر لیتا ہوں۔ یعنی اللہ نے اس کا ذکر بھی قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا۔ تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے زندگی سے متعلق کوئی بھی شعبہ ہو، کوئی بھی حصہ ہو، کوئی شعبہ ایسا نہیں ہے جس کا ذکر اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر نہ بیان فرمایا۔ اب اس کے بعد بہت ساری چیزیں آج ٹیکنالوجی سے، سائنس سے ثابت ہو رہی ہیں، تو اللہ رب العزت نے ان چیزوں کا بھی ذکر قرآن مجید فرقان حمید کے اندر بیان فرمایا جہاں پر سائنس اور ٹیکنالوجی بھی لاجواب ہو جاتی ہے، ان چیزوں کا ذکر بھی اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا۔ آج جس مسئلہ پر ہم گفتگو کرنا چاہتے ہیں وہ مسئلہ یہ ہے کہ ہر انسان، اس کا وجود ماں باپ کی وجہ سے ہوتا ہے، اور ماں باپ انسان کو پیدا ہوتے ہی اتنی شفقت اور محبت کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت کے بعد دنیا میں اگر کوئی سب سے زیادہ پیار کرتا ہے وہ انسان کا باپ اور انسان کی وہ ماں ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنا ثانی نہیں بنایا، ایسی اللہ رب العزت نے محبت اور پیار کے اندر، شفقت اور رحم دلی کے اندر اللہ رب العزت نے انسان کے ماں باپ کا بھی ثانی نہیں بنایا۔ نہ ماں کا ثانی ہے نہ باپ کا ثانی ہے۔ اللہ رب العزت نے ایسا شفقت اور محبت والا رشتہ قائم فرمایا۔ پھر اللہ رب العزت نے ان کے آپس کے اندر حقوق کو قائم فرمایا۔ دنیا کے اندر بھی حقوق ہیں، دنیا کے اندر دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی اولاد پر حقوق ہے۔ جس آیت کریمہ کو آج میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا اور موضوع سخن بنایا، اس کا تعلق اسی کے ساتھ ہے۔ اے انسانوں، تم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جو ماں باپ کے بغیر پیدا ہوا ہو۔ ہر انسان کا ماں باپ ہے، اور ہر انسان کو اپنے ماں باپ کی عزت و احترام کرنا چاہیے۔ اور عزت و احترام کے متعلق قرآن مجید فرقان حمید نے ارشاد فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا۔ پہلی بات تو یہ ہے عبادت کے لائق فقط اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ والدین کی بھی تم عبادت نہیں کر سکتے، حتیٰ کہ اللہ رب العزت نے اپنی مخلوق کے اندر سب سے افضل و اعلیٰ اگر کسی کو پیدا فرمایا وہ ہم سب کے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ رب العزت نے ہم سب کے نبی آخر الزمان کو بھی سجدہ کرنے کی اجازت عطا نہیں فرمائی۔ یعنی نبی علیہ السلام کی تعظیم ہے، توقیر ہے، اور تعظیم و توقیر بے حد و بے حساب، اس کی کوئی حد نہیں ہے، لیکن عبادت نبی علیہ السلام کی نہیں ہے۔ جب پیغمبر کی عبادت نہیں ہے بلکہ صحابہ کرام علیہ رضوان نے باقاعدہ طور پر نبی علیہ السلام سے پوچھا یا رسول اللہ، رب العزت نے آپ کو اتنا افضل و اعلیٰ بنایا، آپ حسن و جمال کا مالک بنایا، اعلیٰ اخلاق کا مالک بنایا، ہم چاہتے ہیں کہ ہم آپ کو سجدہ کریں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، اللہ کے علاوہ
اگر سجدہ جائز ہوتا اللہ رب العزت انسان کی بیوی کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرتی، لیکن اللہ رب العزت نے سوائے اپنی ذات کے سجدہ کسی کو جائز نہیں قرار دیا۔ اس لیے اللہ رب العزت نے اس آیت مبارکہ میں پہلے اپنی عبادت کا ذکر کیا، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اللہ نے یہ حکم دیا ہے کہ نہ عبادت کرو تم مگر اس ذات کی۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العزت نے ادوات حصر کا ذکر فرمایا۔ یوں فرماتا نا اللہ کی عبادت کرو، اس کا معنی مفہوم اور بھی نکلتا کہ اللہ کی عبادت کے بعد کسی اور کی عبادت سے منع نہیں فرمایا، لیکن جہاں پر ادوات حصر آتے ہیں جیسے کہ لفظ ایاک نعبد و ایاک نستعین کے اندر آتا ہے کہ اس عبارت کو اللہ رب العزت اگر ارشاد فرماتا نعبدک و نستعینک، اس کا مفاد یہ ہوتا کہ ہم کہتے کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، جس کا مطلب ہے کہ تیری عبادت کے بعد کسی اور کی عبادت سے منع نہیں ہے، لیکن یہ ایاک کا جو مفعول ہے جو کہ مقدم تھا اس کو مؤخر تھا، اس کو مقدم کر دیا، اور جو چیز جس کا مقام مؤخر ہو اس کو مقدم کر دیا جائے تو حصر کا فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں، تیرے علاوہ ہم کسی کی عبادت نہیں کرتے اور نہ ہی کسی حقیقی طور پر مدد مانگتے ہیں۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا، یہاں بھی وہی ادوات حصر ہیں۔ اللہ رب العزت اگر چاہتا تو یہ بھی فرماتا کہ بس تم میری عبادت کسی اور کی عبادت نہ کرو، یا یہ فرماتا کہ میری عبادت کرو، بغیر ادوات حصر کے یہ معنی بنتا ہے۔ یہاں یہ نہیں فرمایا بلکہ فرمایا نہ عبادت کرو مگر اس ذات کی، اس کا معنی سوائے رب ذوالجلال کی ذات کے کسی کی بھی عبادت نہ کرو۔ اور عبادت کے فوراً بعد اللہ رب العزت نے آگے ارشاد فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے والدین کے ساتھ، ماں اور باپ کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آؤ۔ اور یہاں پر اللہ رب العزت نے والدین کے حقوق جو اس کی اولاد پر ہیں ان کا ذکر فرمایا۔ بعض چیزوں کا تعلق دنیا کے ساتھ ہے اور بعض کا تعلق اس کی وفات کے بعد ہے، یعنی کہ مرنے کے بعد بھی اگر اولاد زندہ ہو تو اولاد پر کچھ حقوق باقی ہوتے ہیں جو ان کو وہ ادا کرتا رہے تاکہ اللہ رب العزت اس کو فرما برداری کے اندر شامل فرما دے اور ان کے والدین کو بھی اجر عظیم عطا فرما دے۔ اور وہ پہلے حقوق کون سے ہیں؟ رب نے فرمایا اما یبلغن عندک الکبر، یہ نظام قدرت ہے۔ ہر انسان ماں کی گود سے لے کر قبر کی کوٹری تک زندگی کے مختلف ایام سے وہ گزرتا ہے۔ بالکل چھوٹا ہوتا ہے، بچپنا ہوتا ہے، پھر کچھ بڑا ہوتا ہے، عالم شباب آتا ہے، عالم جنون آتا ہے، مکمل اور کامل طور پر انسان کے اندر جوانی آتی ہے۔ جوانی کے بعد آہستہ آہستہ پھر وہ ذوق کی طرف جاتا ہے۔ ایک وقت ایسا ہوتا ہے بچہ جب پیدا ہوتا ہے وہ کمزور ہوتا ہے، ضعیف ہوتا ہے، نحیف البدن ہوتا ہے، یہاں تک کہ وہ اپنی کمر کو بھی الٹ پلٹ نہیں کر سکتا، اپنے جسم کو کروٹ نہیں دے سکتا، حرکت نہیں کر سکتا۔ اس کی حرکت کرنے کے لیے بھی والدین کے سہارے کی ضرورت ہوتی ہے۔ والد یا والدہ کبھی اس کی کمر یوں بدلی کر دیتے ہیں، کبھی اس کی یوں سائڈ پر تبدیل کر دیتے ہیں، بیٹھ نہیں سکتا، چلنے کے قابل نہیں ہے، یہاں تک کہ اپنے پیشاب وغیرہ کے معاملات بھی بستر پر کر دیتا ہے۔ اس کی والدہ بڑی محنت اور مشقت کرتے سے، یہاں تک کہ اگر موسم کے اعتبار سے سردی کا موسم ہو، اگر کوئی کپڑا اور نہ مل رہا ہو، وہی گیلا بستر ہے جس پر بچے نے پیشاب کر دیا ہو، ماں اس پر خود سونا تو برداشت کرتی ہے اور اپنے بچے کو اس گیلے بستر پر سردی کے عالم میں سلانا برداشت نہیں کرتی۔ ہر طرح کی تکلیف، بچہ بیمار ہے، والدین دونوں پریشان ہیں، بیٹا یا بیٹی بیمار ہے، تکلیف کے اندر ہے، والدین بلکہ پورا گھرانہ ڈسٹرب ہوتا ہے، اور یہی بچہ اس کی پرورش کے اندر نہ جانے انسان کہاں کہاں سے کماتا ہے، شب و روز کی محنت اور مشقت کے ساتھ اپنی اولاد کی اچھی تعلیم کے لیے، اچھی تربیت کے لیے اور اچھی غذا کے لیے، بڑے سے بڑا بہتر آدمی انسان بننے کے لیے
باعزت باوقار طریقے سے زندگی بسر کرنے کے لیے اولاد کو انسان اچھی سے اچھی تعلیم دیتا ہے اور اس کی تعلیم پر خرچ کرتا ہے، اور پڑھتے پڑھاتے جب انسان کا ایک وقت آتا ہے، وہ جوان جو ماں باپ ہیں جوانی کے عالم میں ہوتے ہیں، اور بیٹا اس وقت نحیف البدن ہوتا ہے، کمزور ہوتا ہے، اور اس کی ہر قسم کی مشکلات کو والدین برداشت کرتے ہیں، اور پھر آہستہ آہستہ دھیرے دھیرے چلتے چلتے جب انسان ذوق کی طرف چلتا ہے، وہ بالکل معصوم بچہ جب وہ بڑا ہو جاتا ہے، وہ جوانی کے عالم کے اندر آتا ہے، شباب کے عالم کے اندر ہوتا ہے، پھر بھی والد کی خواہش اور تمنا یہ ہے کہ میرا بیٹا کچھ بھی نہ کرے، کسی کام کو ہاتھ تک نہ لگائے، محنت مزدوری نہ کرے، بلکہ میرے جسم میں جب تک خون ہے، میرے جسم میں جب تک طاقت ہے، وہ کوشش کرتا ہے کہ اس کو میں بیٹھ کر کھلاؤں، بس یہ اچھی تعلیم حاصل کرے، پڑھے اور بیٹھ کر اللہ اللہ کرتا رہے، کچھ بھی نہ کمائے۔ لیکن ایک وقت ایسا آتا ہے وہی والدین ذوق کی طرف چلے جاتے ہیں، بڑھاپے کی طرف چلے جاتے ہیں، بزرگی کی طرف چلے جاتے ہیں۔ اب اللہ رب العزت نے وہ نظام تبدیل کیا، وہ بچہ جو بالکل معصوم تھا، نحیف البدن تھا، کمزور تھا، چلنے پھرنے کے قابل نہیں تھا، باپ کے اندر عالم شباب تھا، عالم جوانی تھی، وہ چلتا پھرتا، اس کی ہر تکلیف ہر قسم کا خیال کرتا، اور ایک وقت اللہ رب العزت نے اس کو اپنی زندگی کے اندر ایسا دکھایا، وہ نحیف البدن کمزور، وہ جوان ہو گیا ہے، وہ عالم شباب میں ہے، اور باپ جو ہے وہ بستر مرگ پر ہے، وہ ضعیف ہے، کمزور ہے، اب وہ بیمار ہے، مرض کے اندر لاحق ہے، مبتلا ہے۔ اب وہ بچہ، ایک بچہ اپنے والدین کی صحیح معنوں میں خدمت نہیں کر پاتا۔ آپ جانتے ہیں معاشرے کے اندر کسی کے 5 بچے ہیں، کسی کے 6 بچے ہیں، کسی کے 10 بچے ہیں۔ اس مہنگائی کے دور کے اندر بھی جہاں کہیں سے بھی وہ کما کر اور 5 کو 6 کو 10 بچوں کو کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، اور جب ایک بندہ گھر کے 10 افراد کو کھلاتا اور پلاتا ہے، جب ایک وقت آتا ہے وہ ذوق کی طرف چلا جاتا ہے، تو اس کی اولاد کے 10 افراد مل کر بھی ایک باپ کو صحیح معنوں کی خدمت نہیں کر پاتے۔ اب وہ وقت آ گیا ہے، اب وہ باپ ایک بستر پر پڑا ہے، اب گھر میں جھگڑا چل رہا ہے، اب یہ تمہارا حق بنتا ہے، اس کو تم لے جاؤ، اس کو تم لے جاؤ، یہ تمہارے گھر میں رہے گا، اور ہمارے گھر میں یہ معاملات ہیں۔ معنی یہ ہے ہماری آنکھوں کے سامنے ہے، اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے، ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ الامان والحفیظ، اللہ تعالیٰ ہماری اولادوں کو، ہمارے بھائیوں کو ادب کی نعمت سے مالا مال فرمائے، ورنہ تو ایسا دیکھ رہے ہیں۔ تو ایسے موقع پر قرآن پاک نے جو درس دیا، جو پیغام دیا، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا دیکھو، تم اپنے بچپن کے عالم کے اندر ہر قسم کے لاڈ کرتے تھے، ہر طرح کی خواہش کرتے تھے، اور تمہاری ماں کی مامتا تڑپ جاتی تھی جب تک وہ تمہاری خواہش کو پورا نہ کرتی۔ تمہاری ہر جائز نیک تمنا اور خواہش کو پورا کرنے کے لیے وہ شب و روز محنت اور مشقت کرتے تھے، اور آج وہ بڑھاپے کے عالم میں پہنچے ہیں۔ کبھی وہ تھکاوٹ کی وجہ سے اور کبھی ڈپریشن کی وجہ سے اگر تمہیں کچھ نہ چاہتے ہوئے بھی کوئی بات کر لیں تو تمہارا حق یہ بنتا ہے، جس نے پوری زندگی تمہاری خدمت کی ہے، اب تم بھی اس کی چند باتوں کو برداشت کر لو اور ان کی باتوں کو سن لو، اور ولا تقل لہما فلا تقل لہما اف۔ قرآن پاک کہتے ہیں ان کو اف تک بھی نہ کہو۔ یہ اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید میں فرما رہا ہے۔ آج تو معاملہ بالکل برعکس ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ ہمارے معاشرے کے اندر بگاڑ کی سب سے بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم نے قرآن حدیث کو پس پش ڈال دیا ہے، قرآن تعلیمات پر ہم عمل نہیں کرتے۔ لازمی بات ہے، قرآن تعلیمات پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے آج پھر ہمارے گھرانوں کے اندر فتنہ بھی ہے، فساد بھی ہے، اور رزق کی کمی بھی ہے، اور بہن پریشانیاں ہمارے گھروں کے اندر ڈیرا ڈالے ہوئے ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے ہم نے قرآن حدیث کو پس پش ڈال دیا ہے۔ اور جو بندہ قرآنی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کرتا ہے، اللہ ان کے متعلق فرماتا ہے لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، انہیں نہ کسی قسم کا کوئی خوف ہوتا ہے اور نہ کبھی ان کو کوئی غم لاحق ہوتا ہے۔ اور بنیادی وجہ یہ ہے ہم نے قرآن پاک کو بس پوچھ ڈال دیا۔ اب دیکھیں قرآن مجید میں ایک جملہ کیا فرمایا، فلا تقل لهما اف، اپنے والدین کو اف نہ کہو۔
اف نہ کہنے کا یہ مقصد نہیں ہے کہ لفظ اف تو استعمال نہ کرو، بقیہ جو چاہو کرتے رہو۔ سمجھانے کے لیے جملہ بول رہا ہوں، اگر وہ کوئی بات کرتا ہے سامنے بآواز بلند بات کرو، بدتمیزی بات کرو، بد اخلاقی سے بات کرو، والدین کو کوئی سزا دے دو، اس پر کوئی تھپڑ مار دو، اس پر اپنے ہاتھ کو بلند کر دو، یہ ساری چیزیں حرام ہیں، کیونکہ قرآن مجید فرقان حمید کے معانی اور مطالب کا جو اختصاص کیا جاتا ہے اور ان کے معانی کا اتحاد کیا جاتا ہے، معانی کا استخراج کیا جاتا ہے، وہ عبارت النص سے بھی ہوتا ہے، اشارت النص سے بھی ہوتا ہے، دلالت النص سے بھی ہوتا ہے، اقتضاء النص سے بھی ہوتا ہے۔ عبارت النص سے تو یہ بات ثابت ہوتی ہے اپنے والدین کو اف نہ کہو، لیکن اس کا یہ معنی نہیں ہے صرف اف نہیں کہنا، بلکہ حکم منصوص علیہ کی علت کو نکالا جائے گا۔ اف نہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ تم اپنے والدین کو تکلیف نہ پہنچاؤ، اپنے والدین کو اذیت نہ پہنچاؤ۔ عبارت النص سے تو یہ ثابت ہے کہ صرف ان کو اف نہ کہو، لیکن دلالت النص سے یہ ثابت ہے ہر وہ کلمہ، تمہارا ہر وہ قول، تمہارا ہر وہ فعل جو تمہارے والدین کے لیے ایذا کا باعث بنتا ہو، تکلیف کا باعث بنتا ہو، وہ قول و فعل تمہارے اوپر اللہ نے حرام فرما دیا ہے۔ والدین کو تکلیف نہ پہنچاؤ، والدین کو اذیت نہ دو، اپنے والدین کو خوش رکھو۔ والدین کی دعاؤں کے اندر اللہ رب العزت نے کامیابی رکھی ہے، اور جو انسان والدین کو خوش رکھتا ہے اللہ رب العزت دنیا کے اندر بھی کامیابی عطا فرماتا ہے اور آخرت کے اندر بھی کامیابی اس انسان کا مقدر بن جاتی ہے۔ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، اللہ تعالیٰ نے کیسا جملہ ارشاد فرمایا، ان کو مت جھڑکو، جھڑکنا بھی نہیں ہے، کیوں ہم تو بات بات پہ جھڑک دیتے ہیں۔ ہمارے معاشرے کے اندر یہ ہے کہ اب ہم تعلیم یافتہ ہو گئے، جدید دور ہے، ہم جدید دور کے مطابق چل رہے ہیں، معذرت سما معذرت، یہ معاشرے کے الفاظ جو سننے میں ملتے ہیں وہ سنا رہا ہوں، یہ تو دقیانوس ہیں، پرانے دور کے لوگ ہیں، پرانے ذہنوں کے مالک ہیں، یہ سارے الفاظ آج ہمیں سننے کو ملتے ہیں۔ تو ہمارے والدین وہ چاہے دقیانوس ہیں، پرانے ذہن کے مالک ہیں، کچھ بھی ہو، حتیٰ کہ اگر کسی انسان کا والد گناہ گار ہے، سیاہ کار ہے، بدکار زبان ہے، کچھ بھی ہے، آخر اس کا تو والد ہے نا، اولاد پر تو لازم ہے کہ اس کی تعظیم و توقیر کرے۔ اللہ نے فرمایا کہ ان کو اف نہ کہو اور ان کو جھڑکو تک نہ۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، ان کے ساتھ احسن انداز کے اندر تعظیم و توقیر والے الفاظوں کے ساتھ ان کے ساتھ گفتگو کرو۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اپنی عاجزی اور انکساری والے بازو کو ان کے لیے بچھا دو، ان کو خوش رکھو۔ اور یہ جو تعلق ہے اس کا تعلق اس کی ظاہری حیات کے ساتھ ہے۔ اب لازمی بات ہے اگر کسی کا والد فوت ہو جائے، اب تو اس کی خدمت نہیں کر سکتا، اس کے ہاتھ پاؤں نہیں دبا سکتا، اور اس کو کوئی ضرورت کی چیز دنیا کے اندر، دوائی کی ضرورت ہے دوائی لا کے دیتا ہے، غذا کی ضرورت ہے غذا لا کے دیتا ہے، کوئی فروٹ وغیرہ کھانے کی ضرورت وہ لا کے دیتا ہے، اب تو وہ کچھ نہیں کر سکتا۔ لیکن رب نے فرمایا اگر تمہارے والدین اس دنیا سے چلے جائیں پھر بھی اولاد پر حق باقی رہتا ہے، پھر بھی اولاد پر حق باقی ہے۔ سب سے پہلی بات میں نے کہا کہ انسان کے وفات کے بعد اولاد پر جو حقوق ہیں آج ہم اس کو ذکر کرتے ہیں۔ اس آیے میں فرمایا وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، کیا فرما دیجئے، اے لوگوں تم اپنے والدین کے لیے دعا کرو، اپنے والدین کے لیے دعا کرو۔ اور دعا کیسے کرنی ہے؟ اب دیکھیں قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اگر ہم سورہ فاتحہ کا مطالعہ کرتے ہیں، سورہ فاتحہ کے اندر جب قرآن مجید نازل ہوا تو سورہ فاتحہ کی آیت مبارکہ کو دیکھ کر ایک یہودی تھا پنڈت، اس نے کہا یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، اس نے اللہ کا کلام نہیں ہے۔ اللہ کا کلام کیوں نہیں ہے؟ اس نے یہ جواب دیا یہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس میں تو خالص اللہ کی تعریف ہے، اور اللہ تعریف کا مقصد ہی بن جائے گا، اللہ کے کلام کے اندر اللہ کی تعریف ہے، اللہ خود اپنی تعریف کر رہا ہے، تو اس کے بارے میں متعلق جواب دیا۔ میں اس کی بات کو سمجھانے کے لیے قاضی بیضاوی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے، باقی مفسرین کرام نے بھی جواب دیا، اس کی بات کو سمجھا کر پھر میں آگے چلتا ہوں۔ اس کا جواب یہ ہے، مثال کے طور پر ایک بندہ پڑھا لکھا نہیں ہے، اس کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا، وہ آ کر مجھے کہتا ہے مجھے اگر لکھنا آتا ہے، فرض کر لیں
وہ مجھے کہتا ہے میں کوئی پیغام اپنے والد تک پہنچانا چاہتا ہوں، لیٹر لکھوانا ہے، خط لکھوانا ہے، لہٰذا مہربانی کر کے مجھے خط لکھ کے دے دے، مجھے لکھنا نہیں آتا تاکہ میں لکھی ہوئی چیز کو وہاں تک پہنچا دوں۔ اب مجھے بتائیے، ذرا سمجھنے والی بات ہے، میں اس سے پوچھوں گا لکھنا کیا ہے، وہ مجھے 4-5 چیزیں بتا دیتا ہے، یہ 5 چیزیں اس کے متعلق بات لکھنی ہے۔ اب آپ بتائیے، وہ الفاظ میں نے اپنی طرف سے لکھے ہیں، بتایا اس نے ہے، لکھے میں نے ہیں، لکھ کر ہم نے اس کو بھیج دیا ہے۔ اب مجھے بتائیے یہ خط کس کا کہلائے گا؟ یہ خط کس نے لکھا ہے؟ اس کے بیٹے نے لکھا ہے، اگرچہ اس نے لکھوایا ہے، اس کو لکھنا نہیں آتا، اس کو پڑھنا نہیں آتا، اس نے مجھ سے لکھوایا ہے، الفاظ میرے ہیں، مفہوم اس کا ہے۔ اللہ رب العزت بھی سورہ فاتحہ کے اندر بتانا چاہتا ہے، اے میرے بندو تمہیں پتہ نہیں ہے کہ تمہیں میری تعریف کیسے کرنی ہے، تم لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ تم میری تعظیم کیسے کرنی ہے، تمہیں پتہ نہیں ہے میری عبادت کے متعلق تمہیں کیا عقیدہ رکھنا ہے۔ اس وجہ سے اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر فرمایا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اللہ رب العزت نے فرمایا تمام تعریفیں ثابت ہیں واسطے اللہ کے جو پالنے والا ہے تمام جہانوں کا، جو بہت بڑا مہربان ہے، بہت رحم فرمانے والا، روز جزا کا مالک ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے باری تعالیٰ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں۔ گویا کہ رب ذوالجلال نے فرمایا کہ اے میرے بندو تم میرے متعلق یہ عقیدہ رکھو اور یہ تعریف کیا کرو۔ گویا کہ یہ تعریف بندوں کی ہے، لیکن اللہ رب العزت نے بندوں کو سکھایا ہے کہ تمہیں تعریف اس طریقے سے کرنی ہے۔ ایسے اللہ رب العزت نے یہاں فرمایا وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا۔ اب انسان کا والد والدہ یا دونوں اس دار فانی سے چلے گئے، اب ان کے لیے دعا کرنی ہے، ان کے لیے دعا کرنی ہے۔ ممکن ہے ہمیں دعا کرنے کا طریقہ نہ آتا ہو، ان کے لیے ہم دعا کیسے کریں؟ رب ذوالجلال نے اس کا طریقہ کار بتایا، اس کا سلیقہ بتایا۔ اے میرے بندو تم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جس کو میں نے بغیر ماں باپ کے پیدا کیا ہو، تم میں سے ہر ایک کا ماں باپ ہے، ہر ایک کا ماں باپ ہے۔ میں نے ماں باپ کے ذریعے سے تمہیں پیدا کیا اور اس کے وصال کے بعد بھی تمہارے حقوق ہیں اور ان کی وفات کے بعد بھی تمہارے اوپر حقوق ہیں، اور وہ حقوق کیا ہیں؟ فرمایا رب ارحمہما، جب اس دار فانی سے چلے جائیں تب بھی حیات ہوں تب بھی ان کے لیے دعا کرو، مجھ سے مانگو، طریقہ میں بتاتا ہوں، سلیقہ میں بتاتا ہوں، پھر اس طریقے سے تم مجھ سے مانگو گے میں تمہاری دعا کو قبول فرما دوں گا۔ اور وہ طریقہ کار کیا ہے؟ پر رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھایا اے میرے بندو مجھ سے یوں مانگو، اے پروردگار عالم ہمارے والدین پر رحم فرما، ہمارے والدین پر رحم فرما۔ کیسے؟ کما ربیانی صغیرا، جیسے کہ ہم بچپن کے عالم کے اندر ہوتے تھے اور یہ ہمارے اوپر رحم کیا کرتے تھے۔ بچپن کے عالم کے اندر ہم، یہ رب نے فرمایا کہ تم ایسی دعا کرو، اے اللہ جب ہم بچپن میں ہوتے تھے ہمیں چلنے پھرنے کا طریقہ نہیں آتا تھا، بیٹھنے کا طریقہ نہیں آتا تھا، لیٹنے کا طریقہ نہیں آتا تھا، یہ ہمارے اوپر رحم فرمانے والے تھے۔ اے پروردگار عالم اب وہ ذوف کو پہنچ چکے ہیں، بڑھاپے کو پہنچ چکے ہیں، قریب المرگ ہیں یا وفات پا چکے ہیں، اے باری تعالیٰ ان پر تو رحم فرما، ایسا رحم کر باری تعالیٰ جیسا کہ بچپن کے عالم کے اندر ہمارے والدین ہمارے اوپر رحم کیا کرتے تھے۔ کما ربیانی صغیرا۔ اس وجہ سے ہم سب کے نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک کے اندر آتا ہے، نسائی شریف کی حدیث پاک ہے، فرمایا مرنے کے بعد بھی، انسان کی وفات کے بعد بھی 5 قسم کے حقوق ہیں، 5 قسم کے حقوق، یہ آپ یاد کر لیں۔ ہر انسان کا والد یا والدہ اس دار فانی سے چلا جائے 5 قسم کے حقوق ہیں، اور پانچوں قسم کے حقوقوں کو آپ کو عمل کرنا ہے۔ وہ 5 قسم کے حقوق کیا ہیں؟ سب سے پہلا حق ہے الصلاۃ علیہما، ان کی نماز جنازہ کے اندر شرکت کرو۔ سب سے پہلا حق، یہ 5 حقوق آج کے درس کے اندر آپ نے یاد رکھنے ہیں اور اس پر عمل کرنا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ 5 حقوق ہی ہیں، اپنے والدین کی نماز کے اندر شرکت کرنی ہے، یہ تنبیہ کے ساتھ فرمایا۔ نماز جنازہ کے اندر اگر اللہ توفیق دے
بچہ حافظ ہے، قاری ہے، عالم ہے، اتنی توفیق مل جائے کہ خود اپنے والد کی نماز جنازہ پڑھائے، سب سے افضل ترین کام تو یہ ہے، اپنے والد کی نماز جنازہ خود بچہ پڑھائے، وہ حافظ ہو، وہ قاری ہو، وہ والد بڑا خوش نصیب ہے جس کا بیٹا خود اس کی نماز جنازہ پڑھاتا ہے۔ اگر خود نہیں پڑھا سکا تو کم از کم اپنے باپ کی نماز جنازہ میں شرکت تو کر لے۔ نماز جنازہ میں بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں، نماز جنازہ میں شرکت نہیں ہے، کاندھا لے کے لوگ لے جاتے ہیں مسجد کے اندر، ان کی نماز جنازہ پڑھنے والے دوسرے ہیں، خدا نہ خاصہ وہ خود کسی بہانے سے باہر موجود ہے۔ اب یہاں تک کہ جب اجازت طلب کی جاتی ہے کہ اس کی اجازت دینے والا کون ہے، اس کا بیٹا، ہم دائیں دیکھتے ہیں، بائیں دیکھتے ہیں، آواز دیکھتے ہیں، آگے دیکھتے ہیں، پیچھے دیکھتے ہیں، بچہ نماز جنازہ کے اندر شریک نہیں ہے، کہاں پر ہے؟ وہ گیٹ سے باہر کھڑا ہوا ہے۔ بیٹا خدا نخواستہ کتنا ظلم ہے، کتنی زیادتی ہے، ایک تو مسلمان کا حق ہونا اور پھر وہ والد ہے، والد کی نماز جنازہ کے اندر شرکت نہیں ہے۔ بہانہ کیا ہے؟ مہمان آئے ہوئے تھے، وہ ذرا ضرورت تھی، میں گھر میں کام کاج، جب والد کی نماز جنازہ ہے، اس سے بڑھ کر انسان کی دنیا کے لیے بڑا کام اور کیا ہو سکتا ہے؟ سارے کام کاج کو چھوڑ کر اپنے والدین کی نماز جنازہ کے اندر شرکت کرے، اپنے والدین کی نماز جنازہ کے اندر شرکت کرے۔ میں نے بتایا اگر نماز جنازہ پڑھا سکتا ہے تو عمل یہ ہے، بہتر یہ ہے نماز جنازہ پڑھائے، نماز جنازہ نہیں پڑھا سکتا تو والد کی نماز جنازہ میں شرکت تو کرے۔ بہانہ ایک اور ہے، ایک اور بہانہ، وہ اصل میں ہمیں نماز جنازہ آتی ہی نہیں ہے، تو یہ ہماری کمزوری ہے، یہ ہمارا ضعف ہے۔ اس کمزوری کو اس سے پہلے ہمارے والد کا جنازہ ہو، والدہ کا جنازہ ہو، ہم اپنے آپ کو اتنا تو تیار کریں کہ کم از کم اس کی نماز جنازہ پڑھنے کے قابل تو ہو جائے۔ تو نماز جنازہ کے اندر شرکت کرنا یہ سب سے پہلا حق ہے۔ اور دوسرے نمبر پر والاستغفار لہما، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، سنن اور ابو داؤد کے اندر حدیث پاک موجود ہے، فرمایا دوسرا حق یہ ہے جب وہ دونوں چلے جائیں، الاستغفار لہما، تم دونوں کے لیے بخشش کرتے رہو، دونوں کے لیے استغفار کرتے رہو، دونوں کے لیے توبہ کرو۔ اب قربان جائیے، الاستغفار لہما، اس کے کیا فائدے ہوں گے؟ فرمایا اس کے دو فائدے ہیں۔ سب سے بڑا فائدہ یہ ہے تم اپنے والدین کے لیے جو بخشش کا سوال کرو گے، اللہ تمہاری دعاؤں کو قبول فرمائے گا۔ ایک تو تمہارے والدین کے اللہ بخشش فرما دے گا، اور دوسرا اجر یہ ملے گا کہ تم نے رسول اللہ کی حدیث پر عمل کیا ہے، اللہ تعالیٰ تمہارا نام بھی فرما برداری کے اندر شامل فرما دے گا۔ والدین کے لیے استغفار یہ عام بات نہیں ہے، یہ یاد رکھ لینا۔ میں یہ بات سناتا ہوں، حدیث پاک کے الفاظ یہ آپ سن لیجئے۔ فرمایا کہ جب انسان مر جاتا ہے، مرنے کے بعد، یہ میں بات دو چیزیں سنا چکا ہوں، تین باتیں میں آپ کو اور سناتا ہوں۔ مرنے کے بعد ینتظر دعوۃ تلحقہ من اب او ام او اخ او صدیق، مرنے کے بعد انسان جب قبر میں جاتا ہے، قبر کے اندر اس بندے کو انتظار ہوتا ہے، مرنے والے مردے کو قبر کے اندر انتظار ہے۔ کس بات کا انتظار ہے؟ میں نہیں کہہ رہا، یہ حدیث پاک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اس بندے کو انتظار ہے کہ تلحقہ، بعد کے اندر اگر کسی کا باپ پیچھے رہ گیا ہے، او امن او اخن او صدیقن، وہ چاہتا ہے میرا باپ میرے لیے دعا کر دے، اگر باپ چلا گیا ہے وہ چاہتا ہے کہ میرا بیٹا میرے لیے دعا کر لے، بیٹا چاہتا ہے میری ماں میرے لیے دعا کر لے، اور اگر کوئی پیچھے کسی کا دوست ہے وہ اس بات کا بھی منتظر ہے کہ شاید میرا دوست میرے لیے کوئی دعا خیر کر لے۔ اور میں نے یہ پڑھا، حدیث پاک کے الفاظ میں نے لکھے ہیں، فرمایا ان ہدیۃ الاحیاء الی الاموات الاستغفار لہم، مرنے والے کے لیے تمہاری طرف سے سب سے بڑا ہدیہ، سب سے بڑا تحفہ وہ یہی ہے کہ تم ان کے لیے استغفار کرو، تو ان کے لیے استغفار کرو، سب سے بڑا ہدیہ یہ ہے۔ اور اگر کوئی انسان اپنے والدین کے لیے اور بہن بھائیوں کے لیے دعا کرتا ہے، حدیث پاک کے الفاظ ہیں فَإِذَا لَحِقَتْهُ كَانَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا، فرمایا کہ جب انسان مر جاتا ہے، مرنے والے کو دنیا وما فیہا کی ساری نعمتوں سے بڑھ کر تمہاری دعاؤں کا انتظار ہوتا ہے۔ اور ہم لوگ ہیں دعاؤں کو کچھ سمجھتے ہی نہیں ہیں کہ بس وہ مر گئے، بس اب اس کے بعد کیا ہوگا۔ میرے بھائیوں، حدیث پاک کے الفاظ ہیں جس طرح انسان کسی پانی کے اندر ڈوب رہا ہوتا ہے اور ڈوبنے والے کو تنکے کا سہارا ضرورت ہوتی ہے کہ کوئی بھی اس کو سہارا دے دے،
وہ نہیں دیکھ رہا یہ کون ہے کون نہیں ہے، وہ آواز دیتا ہے، بلاتا ہے، پکارتا ہے، کوئی تو ہو جو مجھے سہارا دے دے۔ ایسے ہی فرمایا جب انسان مر جاتا ہے وہ ایسے لگ رہا ہوتا ہے جیسے کہ وہ ڈوب رہا ہے، وہ پانی کے اندر جا رہا ہے، پھر وہ انسان کو جب آواز دی جاتی ہے، دعا کی جاتی ہے، وہ اس پریشانی اس سے دور ہو جاتی ہے۔ اس لیے کہ اس سے بڑھ کر کیا ہے، دنیا احبت دنیا الہی، احبت دنیا الہی، احبت من الدنیا وما فیہا، احب الہی کان احب الہی من الدنیا وما فیہا، دنیا وما فیہا کی ساری نعمتوں سے افضل و اعلیٰ کام یہ ہے کہ اس کو یہ چیز محبوب ہے کہ پیچھے والے اس کے لیے دعا خیر کریں۔ ہم میں سے جن کے والد، قرآن پاک نے 2 طریقے بتائے، جن کے والد زندہ ہیں وہ خوش نصیب ہیں، جن کے والد زندہ ہیں وہ خوش نصیب ہیں، وہ اپنے والدین کی خدمت کریں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انسان وہ بڑا بدبخت ہے جس نے والدین کو بڑھاپے کے حالت میں پایا اور پھر ان کی خدمت کر کے جنت کو حاصل نہیں کرتا، اس سے بڑھ کر کوئی اور بدبخت نہیں ہو سکتا۔ بڑا بد نصیب ہے وہ انسان۔ والدین جیسی نعمت، والد یا والدہ جیسے خدا کی بہت بڑی نعمت، یہ نعمت کبریٰ یہ موجود ہے، پھر انسان اس کی خدمت کر کے جنت کو حاصل نہیں کرتا، سرکار نے فرمایا وہ بڑا بدبخت انسان ہے، بڑا بدبخت انسان ہے۔ ماں باپ کی خدمت کر کے جنت کو حاصل کرو، ماں باپ کی خدمت کر کے اگر ان کو کسی چیز کی ضرورت ہے تو وہ پوچھ کرو، بیمار ہیں تو دوائی لا کے دو، یہاں تک کہ والد یا والدہ ان کو جو تکلیف ہے وہ دور کرو۔ یہاں تک کہ میں نے حدیث پاک کے اندر پڑھا، مشہور حدیث پاک ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جب والدہ ماجدہ کا انتقال ہو گیا، والدہ ماجدہ کا انتقال ہو گیا نا، رب ذوالجلال نے، اب اللہ کی بارگاہ میں جاتے دعا کرتے، رب نے ایک ارشاد فرمایا، اے میرے کلیم پہلے جس انداز میں آتے تھے نا، تمہارے پشت پناہی میں تمہارے اوپر تمہاری ماں کی شفقت ہاتھ موجود تھا، اب تھوڑا سنبھل کر رہنا۔ یعنی کہ انسان نہیں سمجھتا، انسان کو پتہ ہی نہیں ہے، ناقص العقل ناقص الفہم ہے، ہم اپنے والدین کے بارے میں کوئی نہیں سمجھتے۔ والد اور والدہ کی وہ دعا ہزارہا مصیبتوں کو دور کر دیتی ہے، جو ہمارے اوپر آنے والی ہوتی ہے، چلنے والی ہوتی ہے، پرسنے والی ہوتی ہے، پتہ ہی نہیں ہوتا، ان کو دور کر دیتی ہے۔ تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اپنے والدین کے لیے بخشش کی دعا کرتے رہنا چاہیے، اور تمہارے والدین کے لیے بخشش کی دعا دنیا و ما فیہا کی ساری نعمتوں سے بڑھ کر بتا دیا ہے۔ اور بتایا میں نے 5 قسم کے حقوق ہیں۔ ایک حق یہ ہے اپنے والدین کی نماز جنازہ میں شرکت کرے، دوسرا حق یہ ہے الاستغفار لہما، پوری زندگی اپنے والدین کے لیے استغفار کرتا رہے، جب بھی دعا مانگو، نماز پڑھو، روزہ رکھو، جب بھی حج ادا کرو، اللہ کی بارگاہ میں عبادت و ریاضت کرو، جہاں اپنے لیے دعا کرو، اگر والد زندہ ہیں ان کی صحت کے لیے دعا کرو، اگر وہ وفات پا گئے تو ان کے لیے استغفار کرو، ان کے لیے استغفار کرو، ابھی تمہارا حق تمہارے پر باقی ہے، تمہارے پر حق باقی ہے۔ میں نے حدیث پاک کے اندر پڑھا، خدا نہ خواستہ اگر کوئی انسان اپنی زندگی کے اندر اپنے والد کا نافرمان ہو گیا، جھگڑا ہو گیا، معاملات ہو گئے، والدین نے اس کو آگ کر دیا، جائیداد سے بھی دور کر دیا، اب اس کا کوئی تعلق باقی نہیں رہا، ناراض ہو گئے، رشتہ رحمی تعلق ختم کر دیا، اگر اس کا والد بھی فوت ہو جائے، حدیث پاک الفاظ میں نہیں کہہ رہا، سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا بچہ بھی اپنے والدین کے لیے دعائے مغفرت کرتا رہے، وہ دعائے مغفرت سے اللہ تعالیٰ اس کے والد کی بخشش بھی فرما دے گا، اور اس کی جو کوتاہی ہو گئی تھی، جو غلطی ہو گئی تھی، اس کی دعا کے بسبب اللہ اس کی کوتاہی کو بھی دور فرما دے گا۔ وہ جو نافرمانی تھی، اگر والد زندہ ہوتا تو کیا کرتا؟ اگر والد زندہ ہو، انسان کو اگر اللہ تعالیٰ عقل عطا فرما دے، تبع مستقیم دے دے، تو پھر کیا کرے گا؟ لازمی بات ہے والد کے قدموں میں جھک جائے گا، والد کے قدم کو پکڑ لے گا کہ ابا جان مجھ سے خطا ہو گئی ہے، لغزش ہو کہ مجھے معاف کر دے۔ ماں باپ بڑے رحیم ہوتے ہیں، بڑے شفیق ہوتے ہیں، بہت جلد معاف کر دیتے ہیں۔ اگر فرمایا کہ اگر وہ فوت ہو گئے، پتہ ہے کہ والد ناراض ہے، والدہ ناراض تھے، ایک بات یاد رکھ لینا، یہ زندگی مکافات عمل کا نام ہے۔ مکافات عمل کا معنی یہ ہے، اگر تم نے اپنے والدین کے ساتھ بے ادبی اور گستاخی کی، تمہاری اولاد بھی تمہارے ساتھ بے ادبی اور گستاخی ضرور کرے گی۔ تم اپنے والدین کو حسن سلوک کے ساتھ معاشرے کے اندر حسن سلوک کے ساتھ ان کا احترام کرو گے،
اور اچھے انداز کے اندر ان کی عزت ہوگے، مرنے کے بعد ان کے حقوق پورے کرو گے، تمہاری اولاد بھی تمہاری عزت و احترام کرے گی۔ اگر تم چاہتے ہو کہ ہماری عزت و احترام بڑھاپے کے عالم کے اندر ہمارے ساتھ بھی اچھا سلوک ہو تو اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اب رہا یہ سوال کہ ہم والدین میں سے جن کے والد انتقال کر گئے اب ہم ان کے ساتھ سلوک نہیں کر سکتے، کیا کریں؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، ان کے لیے کثرت کے ساتھ استغفار کرو۔ ان کی استغفار کرنا ایسا ہے کہ تم اپنے والدین کی عزت و احترام کر رہے ہو۔ تو 3 حقوق، 2 حقوق یہ بتائے۔ تیسرا حقوق اکرام الصدیقہما، تیسرا حق یہ ہے تمہارے والدین، والد یا والدہ فوت ہو گئے، اب والد کے جو دوست ہیں جو تمہاری حیات کے اندر تمہارے والد کے پاس آیا کرتے تھے، ان کا یارانہ تھا، ان کی اچھی بیٹھک تھی اور دیندار تھے، محبت کرنے والے تھے، اگر آج بھی تمہارے والد کے دوست تمہارے گھر میں چل کے آئیں، یوں سمجھو اپنے والد کے منہ اور احترام کی وجہ سے آج ان کے دوستوں کا بھی احترام کرو، ان کے دوستوں کا بھی احترام کرو۔ آج ہم کہتے ہیں جی وہ تو ہمارے والد کے دور میں سلام دار تھی، بس چلے گئے، وہ تو اب ختم، ہمارا کیا سلسلہ ہے؟ یہ میں نہیں کہہ رہا، نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں والدین کے جو دوست ہیں ان کی وفات کے بعد ان کے ساتھ ان کی عزت و احترام کو پورا کرو۔ اور چوتھا حق ایفاء عہدہما، ایفاء عہدہما کا معنی یہ ہے تمہارے والد نے اپنی حیات کے اندر کہیں وعدہ کر لیا تھا، کوئی وعدہ کیا ہوا تھا، لین دین کا وعدہ تھا، رشتے دینے لینے کا وعدہ تھا، اپنی بچی کا رشتہ کہیں کر دیا، بیٹے کا رشتہ کہیں کر دیا اپنے حیات کے اندر، بعد کے اندر کوئی کہتا وہ تو اپنے حیات کے اندر کر کے چلے گئے تھے، ہمیں یہ رشتہ منظور نہیں ہے، وہ زندہ ہوتے تو دیکھا جاتا، اب دیکھا نہیں جائے گا، وہ چلے گئے تو اب ان کے ساتھ کیا لین دین کیا معاملات، یہ غلط ہے۔ فرمایا ایفاء عہدہما، تمہارے والدین نے اگر کسی کو کچھ دینے کا وعدہ کیا تھا کہ میں آپ کو کچھ 5,000 روپیہ دے دوں گا، قرض ہے تو تمہارے اوپر لازم ہے، ویسے بھی حسن اخلاق کے ساتھ وہ غریب تھا، وعدہ کر رکھا تھا میں آپ کو 5,000 دے دوں گا، بیٹی کا رشتہ کہیں کر رکھا تھا، بیٹے کا رشتہ کہیں کر رکھا تھا، یعنی کہ عہد و پیمان کے اندر جو بھی باتیں آتی ہیں ان کے والدین کے عہد و پیمان کو پورا کرنا بھی انسان کی ذمہ داری کے اندر شامل ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد 5واں اور آخری بات جو سب سے پیاری بات یہ ہے، والد کی طرف سے جو رشتہ داری بنتی ہے، والدہ کی طرف سے جو رشتہ داری بنتی ہے، والدہ کی طرف سے ہماری خالہ ہو گئے، ہمارے ماموں ہو گئے، یہ ماموں خالہ یہ والدہ کی طرف سے رشتہ داری ہے، چچا ہو گئے، پھوپھی ہو گئی، والد کی طرف سے رشتہ داری ہے۔ تو جس طرح ان کی حیات کے اندر ان کی عزت و احترام کرتے تھے، ان کے دوستوں کی بھی عزت و احترام کرو، اور ان کے ساتھ ساتھ جو خونی رشتے ہیں، اب یہ نہ کہو ہماری پھوپھی صاحب ہمارا کیا تعلق رہا، جب تک باپ زندہ تھے ان کی بہن تھی، بس ہمارا کیا تعلق ہے، اب تو وہ فوت ہو گئے، نہیں، ایسا ہرگز نہ کرنا، اس سے تمہارے والدین کی قبر مبارک کے اندر ان کی روح کو تکلیف پہنچتی ہے۔ اب تم یہ نہ دیکھو بہن ہے تو باپ کی کیا ہوا، چچا تھے تو بھائی کے باپ کے بھائی تھے کیا ہوا، وہ کزن ہیں تو بھائی کے باپ کے بھائی کے بیٹے تھے تو اب ہمارا کیا تعلق ہے، ایسا نہ کرو۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ 5 حقوق انسان کے مرنے کے بعد بھی انسان کے اوپر لازم ہوتے ہیں۔ ان 5 حقوق کو میں پھر دوبارہ اجمالی طور پر دہرا دے تو آپ اس کو یاد کر لیجئے گا اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ سب سے پہلی بات الصلاۃ علیہما، والدین کی نماز جنازہ میں شرکت کریں، کوشش کرے حتی الامکان، پڑھانے کی صلاحیت ہے، حافظ ہے، قاری ہے، یا حافظ قاری نہیں بھی ہے، مسائل شریعہ کو اتنا جانتا ہے، نماز پڑھانے کی صلاحیت ہے تو نماز جنازہ خود پڑھائے۔ اپنی اولاد کو زیادہ حق ہوتا ہے کہ اپنے والد کی نماز جنازہ پڑھائے۔ اور دوسرے نمبر پر والاستغفار لہم، اپنے والدین کے لیے استغفار کرنا۔ اور تیسرے نمبر پر اکرام و صدیقہما، اپنے والدین کے دوستوں کی عزت و احترام کرنا۔ اور اس کے بعد ایفاء عہدہما، چوتھے نمبر پر یہ ہے والدین نے اگر کہیں وعدہ کر دیا ہے اس کو پورا کرنا۔ 5ویں نمبر پر کیا ہے صلہ رحمی، جو باپ کی طرف سے ماں کی طرف سے جو رشتہ داری ہے اس کو نبھانا۔ کبھی والد کی طرف سے کبھی چچا کی طرف سے تکلیف پہنچے گی۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر دیکھیں 2 چیزیں ایسی ہیں، 2 وعدے ایسے ہیں ان کا تعلق انسان کے اکیلے اپنی ذات کے ساتھ، نماز جنازہ پڑھے اس کی مرضی، نہیں پڑھتا تو اکیلا اس کا تعلق ہے جی، اور اسی طریقے سے استغفار کرے اس کی مرضی، نہ کرے اس کی مرضی۔ باقی 3 چیزیں ایسی ہیں جن کا تعلق پورے معاشرے کے ساتھ ہے، اور اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق یہ دیکھیں
آج جہاں بھی ہمارے گھروں کے اندر اختلافات ہیں، ہمارے معاشرے کے اندر اختلافات ہیں، وجہ پوچھی جائے یہ چاچے کی طرف سے زیادتی ہو گئی، چاچا کے بیٹے کی طرف سے زیادتی ہو گئی، فلاں کی طرف سے زیادتی ہو گئی، بالکل زیادتی ہوگی، اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے، زیادتی ایک طرف سے ہو جاتی ہے، لیکن تم نے اس کی زیادتی کا جواب کس انداز کے اندر دیا؟ تم نے تعلق کو چھوڑ دیا، تم نے لا تعلقی کا اعلان کر دیا، تو تم نے کون سا صلہ رحمی والا عمل کیا؟ اس نے تم نے اپنے والدین کی قبر کو کیا دیکھا؟ تم نے اپنے والدین کے چہرے کو کیا دیکھا؟ اگر کوئی زیادتی بھی کرتا ہے، ظلم بھی کرتا ہے، اس کو برداشت کرو، خندہ پیشانی کے ساتھ جب برداشت کرو گے کب تک وہ ظلم کرے گا؟ چچا ہے، پھوپھی ہے، بیٹی ہے، بھائی ہے، بہن، کب تک وہ ظلم کریں گے؟ اگر تم خندہ پیشانی کے ساتھ ان کے سامنے جھک جاؤ کہ میں تمہیں تو نہیں جانتا، مجھے یہ پتا ہے، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا ہے کہ اپنے والدین کے خاندان کا تم خیال رکھنا، اپنی والدہ کے خاندان کا تم خیال رکھنا۔ جب ان 5 حقوق پر عمل کرو گے، اللہ رب العزت ایک تو تمہارا نام فرما برداری کے اندر آ جائے گا، اور یہ ہے کہ تمہارے والدین پہ اللہ رب العزت بخشش فرما دے گا۔ تو یہ احادیث مبارکہ یہ بتاتی ہے انسان کے مرنے کے بعد بھی ہمارا عمل صالح مرنے والے کو فائدہ دیتا ہے، ورنہ تو دیکھیں آخر میں حدیث پاک سنا رہا ہوں، بخاری اور مسلم کے اندر موجود ہے اور دیگر کتب کے اندر بھی موجود ہے، حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے وصال کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام سالانہ طور پر یا اس کے علاوہ آگے پیچھے بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے دستے مبارک سے ایک بکری کو ذبح کیا کرتے تھے۔ بکری کو ذبح کرنے کے بعد عورتوں کو دیتے، یہ گوشت کا کچھ حصہ تم لے جاؤ خدیجۃ الکبریٰ کی سہیلیوں تک پہنچاؤ، خدیجۃ الکبریٰ کی سہیلیوں تک۔ اب میں پوچھنا یہ چاہوں گا، بتاؤ، یہ حدیث پاک کے الفاظ ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ہاتھ مبارک سے وہ بکرے کو ذبح کرتے اور فرماتے کہ اس کو میں نے خدیجۃ الکبریٰ کے اثر ثواب کے لیے ذبح کیا ہے، نام رکھا جاتا ہے یہ خدیجۃ الکبریٰ کے لیے ہے۔ جیسے آج ہم کہتے ہیں یہ 11ویں شریف کا ہے، یہ 12ویں شریف کا ہے، یہ داتا علی حجویری کا ہے، یہ مقصد نہیں ہوتا کہ ہم ان کی کوئی عبادت کرتے ہیں، یہ عبادت نہیں ہے، معنی یہ ہوتا ہے عبادت تو اللہ تعالیٰ کی ہے، لیکن اس کا ثواب، اس کا نام جو ہے ہم نے فلاں کی طرف منسوخ کر دیا ہے۔ جیسے کہ پچھلے جمعۃ المبارک میں نے حضرت ام سعد کے کنویں کے بارے میں بتایا، حضرت ام سعد نے جب کنواں کھدایا تو اس کا نام رکھ دیا حاضل ام سعد، یہ ام سعد یعنی سعد کی ماں کا یہ کنواں ہے، منسوب کر دیا، تو صحابہ کرام کے دور سے لے کر آج کر وہ چلا آ رہا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ہاتھ مبارک سے بکرے کو ذبح فرماتے اور اس کا گوشت حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی سہیلیوں تک پہنچایا کرتے تھے، وہ تمہاری سہیلی تھی، اس کے نام کا یہ گوشت اور تم اس کو کھاؤ۔ اب میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو گوشت ہوتا تھا یہ کس چیز کا تھا؟ یہ کوئی ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ یہ نکاح کا گوشت تھا، ولیمے کا گوشت تھا، خوشی کا گوشت تھا۔ ان کے وصال کے بعد گوشت کا کیا معنی تھا؟ یہی مطلب تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت مسلمہ کو تعلیم دی ہے، اے لوگو تمہارے پاس جو بھی ہو سکے اپنے مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے جو تم صدقہ کر سکتے ہو وہ صدقہ کر دیا کرو، اس کا تمہیں ثواب ملتا ہے، اس کا تمہیں اجر ملتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے، آمین آمین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔